ماہ رجب المرجب کے مہینے کی آخری بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن آ چکے ہیں۔ ان آخری ایام میں عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ماہ شعبان المعظم اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی تیاری کے یہ دن ہے۔ رجب المرجب کی آخری جو دن ہوتے ہیں، 3 یا 4 دن جو آخری رہ جاتے ہیں، ان میں ہم جتنا ذکر الہی کریں گے، ذکر خدا کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے، قرآنی صورتیں پڑھیں گے یا نوافل پڑھیں گے، جتنا ہم رو کر رب تعالیٰ کا ذکر پاک کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان المعظم کی برکتیں، نعمتیں عطا کرے گا اور ہماری دعاؤں کو بھی مقبول فرمائے گا۔ ماہ رجب المرجب کے بابرکت مہینے کے یہ آخری دن ہے۔ قرآنی صورتیں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور پھر اللہ کے آگے رو کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ماہ رمضان آنے سے پہلے آپ کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا، خالی جولیوں کو بھرے گا، نیک حاجات اور خواہشات کو ضرور پورا کرے گا۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رجب المرجب کے آخری جو بابرکت دن ہے، بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے، ان خاص دنوں میں کون سے آپ نے ایسے اذکار کرنے ہیں جن کے پڑھتے ہی رب تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور پھر آپ جو بھی اللہ رب العزت سے مانگتے جائیں رب تعالیٰ آپ کے نصیب اور مقدروں میں لکھ دے۔ یہ خاص گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان بابرکت گھڑیوں کی قدر کریں، ادب کریں اور ان سنہری گھڑیوں میں، ان سنہری دنوں میں جو سنہری اذکار آپ نے کرنے ہیں، آج میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر بات کی اچھی طرح سمجھ آ سکے اور آپ اس وظیفے کے ہر فائدے سے مستفید ہوں۔ آپ کی لاکھوں حاجات ہیں، پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی خاص مقصد کو پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، اللہ کا لاڈلا بننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس بابرکت ذکر پاک کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دعا کے قبول ہونے کا دار و مدار الفاظ سے زیادہ دل کی کیفیت، دل کی نیت، یقین اور توکل پر ہوتا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں گے وہاں سے اٹھنے سے پہلے رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ آپ نے بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کون سے ایسے کلمات پڑھنے ہیں، کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں جن کے پڑھتے ہی رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی، رب تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے، بگڑی ہوئی قسمت اور نصیب خوشحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ آپ نے ماہ رجب المرجب کی آخری بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور دینا ہے۔ صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ صدقہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، دماغی سکون ملتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق اور دولت وسیع و کشادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاؤں سے ہمیں بچا کر رکھتا ہے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، جادو جنات کے اثرات سے رب تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں صدقہ خیرات کرنے کی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں بابرکت دنوں میں آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور دینا ہے۔ نمبر 2 پہ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو باوضو حالت میں کرنا ہے اور الگ کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو، نیت اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ العظیم یا پھر استغفر اللہ ہی پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اگر آپ کو یہ لفظ پڑھنا مشکل لگتا ہے تو آپ استغفر اللہ صرف اتنا ہی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، کیونکہ جب رب تعالیٰ کو راضی کرنے سے پہلے، اللہ سے بات منوانے سے پہلے آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لینی ہے، گناہوں سے توبہ کر لینی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کے حضور التجائیں کرنا شروع کر دینی ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت ویسے ہی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ ویسے ہی آپ سے خوش ہو جائے گا۔ تو آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ العظیم یا پھر استغفر اللہ کا ورد ضرور کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے 41 مرتبہ، صرف 41 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ الصمد والی آیت کو 3 مرتبہ دہرانا ہے۔
اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے صرف 41 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد 129 مرتبہ یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، ان کلمات کو بھی آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور جو ہی آپ یہ کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسانیوں میں بدل جائے گی، پریشانیاں خوشحالیوں میں بدل جائیں گی، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، بندشیں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، بلائیں آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام مرادیں ضرور بارگاہ عالیہ میں مقبول ہوں گی، اور آپ کی ہر جائز خواہش پر، ہر جائز دعا پر اللہ رب العزت کن کے فیصلے فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا، شب معراج کی رات اللہ سے تقدیر بدلوانے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، رونے کی رات ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس بابرکت رات میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر بھی کریں، اور اس بابرکت رات کو آنے سے پہلے بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دنوں میں جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو شب معراج کی رات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے، مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے ملاقات کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے گھرانے کا واسطہ، ہمارے مالک ہماری تمام حاجات اور مرادوں کو اپنے حبیب کے وسیلے پورا فرما۔ جب آپ اللہ رب العزت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے مانگیں گے تو رب تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور شب معراج کی رات اگر آپ وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے وہ بات پوری ہوتے خود دیکھیں گے۔ وسیلہ محمد کا جو معجزہ ہے وہ آپ خود دیکھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے، جو بھی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اعمال بتاتی ہوں، آسان الفاظ میں بتاتی ہوں، چھوٹے چھوٹے وظائف ہوتے ہیں لیکن ان کی فضیلت، ان کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بات ساری یقین اور توکل کی ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ آپ رب تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنا ہی جلدی اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا۔ جب آپ نے 129 مرتبہ یا اللہ یا لطیف بھی پڑھ لینا ہے، آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور دعا کرنی ہے کہ مولا رجب کی آخری ساتیں، آخری گھڑیاں، آخری راتیں، آخری دن آ چکے ہیں، اے ہمارے مالک ہم ان بابرکت گھڑیوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں جو تجھ سے مانگتے ہیں، مولا ان ایام کی بدولت ہمیں عطا فرما۔ ان ایام میں ذکر الہی کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں تاکہ شعبان اور رمضان کی رحمتیں بھرپور طریقے سے ہم حاصل کر سکیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے ہم اللہ سے اپنے خزانے لے سکیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نہایت عاجزی کے ساتھ رب تعالیٰ سے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک اپنی امت کے لیے دعا کرتے، تو آپ سب سے گزارش ہے امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ سے دعا کریں، مولا ہم سب کو نیک و صالحہ بنائے، پنجگانہ نماز پڑھنے والا بنائے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے والا بنائے، اور ہماری ہر مشکلات کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آسان فرمائے، ہر رکے ہوئے بند کاروبار کو چلائے، اور اپنی برکتیں ہم پر چھما چھم برسائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس عمل کو، اس ذکر کو، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔